وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 37. موضوع: کیا ہمارا شمار ظالم لوگوں میں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں دے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباؤ اجداد میں کبھی نہیں سنی تھیں. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 37. لفظی ترجمہ: وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم، میرا رب جانتا ہے، بمن جاء بالہدا، اس شخص کے بارے میں جو ہدایت لے کے آیا، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے ہے گھر انجام. عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، دار آخری، یعنی آخری فتح کس کی ہوگی، آخری کامیابی کس کی ہوگی، عاقبہ. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ. سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات چیت کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں فرعون کی بات ہوئی تھی کہ فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ گھڑا ہوا سحر ہے اور ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا. آج کے سبق میں موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب دے رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ربی اعلم، میرا رب بہتر جانتا ہے، بمن جاء بالہدا، کہ کون لے کے آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور آخری انجام کس کا بہتر ہوگا. اس کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات چیت کی تھی. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. بہرحال اس میں ایک جملہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ، یعنی ظالم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. سامعین کرام، ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، ظلم کا وتیرہ اختیار کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. اصل میں تھوڑے سے وجوہات ہیں اس کی. ہم ہر دنیا کے کامیاب شخص کو کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ تھوڑے سرمائے سے کام شروع کرتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ اس کو یا مثال کے طور پہ 50 گنا یا 100 گنا بڑھا لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا.
یہ نرا دھوکہ ہے سامعین اکرام. ایک بات ذہن میں یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلے ظلم کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ ظالم کون ہے. ظالم وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اور اگر آپ لوگ عملاً دیکھیں، یعنی آج کے حالات کا تجزیہ کریں، تو یہ ظلم ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے اوپر کر رہے ہیں. ہدایت سننے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، نہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کوئی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. من چاہی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ہم نے نفس کو شریک کر لیا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر میں اس جملے میں رد و بدل کروں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شریک نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہی نہیں. لیکن شریک تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے بھی مانیں گے اور اپنے نفس کی بھی مانیں گے. لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے تو تیاری نہیں ہے. ہم سے میری مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان، یعنی اللہ کی ہدایت اول تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے عملاً. کلمہ طیبہ کا ہمیں مطلب بھی نہیں معلوم، رسول کی دعوت کا ہمیں علم نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو معبود برحق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جس کا کہنا مانا جائے. جس کا یعنی کیا کہنا مانا جائے؟ کس کے بارے میں؟ زندگی گزارنے کے بارے میں. عام طور پہ سامعین کرام ہم تو اپنی خواہشات کو ہی خواہشات کے مطابق ہی زندگی گزار رہے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اعمال ظاہری دین کے متعلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ہماری خواہشات ہیں، ہماری طلب نہیں ہے، نہ ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہیں. یہ ہماری ماں باپ نے کلمہ رٹا دیا ہمیں، پھر نماز روزے کا پابند بنا دیا. معاشرہ ایسا ہے کہ روزے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اور منہ اگر آپ کا تر و تازہ ہو تو پھر یہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے فریش لگ رہے ہو، کیا بات ہے روزہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، نہ اسلام کا جو مدعا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا. جس نے کم وقت میں زیادہ دولت جمع کر لی، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی سامعین کرام. یہ بات اچھی طرح ذہن میں کوٹ کے بھر لیں. دنیاوی کامیابی آپ کی، اچھا آپ نے گھر بنا لیا، اچھی دولت پیدا کر لی، بیوی بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، اولاد ہے آپ کی، خوبصورت گھر ہے، خوبصورت بیوی ہے، شوہر ہے، اور یہ گاڑیوں کی چمک دمک ہے. یہ کوئی چیز ہے نہیں سامعین کرام. اصل میں نہ دنیا دیکھیں، نہ خوشی کی جگہ ہے نہ غم کی جگہ ہے. دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے سامعین کرام. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اب امتحان گاہ کا تھوڑا سا اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کمرے امتحان میں دیکھیں، 12ویں کا امتحان ہو رہا ہے، 10ویں کا ہو رہا ہے. اب 10ویں میں اگر ایک شخص نے پرچہ بہت بھی اچھا کر لیا تو آپ کو آج تک کوئی ایسا بندہ ملا ہے؟ یقیناً بہت سے لوگ میٹرک پاس ہوں گے ہم میں سے، یا ایف اے ہوں گے، بی اے ہوں گے، جو بھی ہوگا، ڈاکٹر ہوں گے. تو آپ کو کوئی ایسا طالب علم آج تک دیکھا ہے جس نے کمرے امتحان میں پرچہ دینے کے بعد غل غپاڑا مچا دیا ہو، خوشی کے مارے ناچنے لگا ہو؟ کمرے امتحان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. یہ تو جب ڈگری آپ کو مل جاتی ہے اور پھر آپ کو گاؤن پہنا کے ٹوپی دے دی جاتی ہے، پھر آپ ٹوپیاں ہوا میں اچھال کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یا ہم جو تھے چھوٹے تھے تو بس وہ یعنی ہم تو ٹاٹین گروپ کے ہیں نا،
ٹاٹ پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کوئی انگلش اسکول کی صورت ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ٹاٹ پہ زمین پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے، جب وہ پرائمری میں دوسری تیسری جماعت چوتھی جماعت ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ رزلٹ ڈے جو ہوتا تھا عام طور پہ 30 مارچ کو ہوتا تھا، تو وہ ایک آتا تھا انسپیکٹر آتا تھا، یا جو وہ جب نتیجہ سناتا تھا کہ فلاں فلاں فیل باقی سب پاس، تو ہم ایک ہنگامہ مچا دیتے تھے۔ تو وہ ہوتا ہے، وہ نتیجے کے دن ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہے نتیجے کے دن ہوتی ہے۔ یہ دنیا تو نتیجے کا دن ہی نہیں ہے، اس میں یہ تو موت تک آپ کو تھوڑا سا بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ کیا معلوم آخری سانس میں آپ کی ہوا اکھڑ جائے، یا آپ کلمہ طیبہ آپ کی زبان پہ نہ آئے، یا آپ کا آخری خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، تو یہ بہت یعنی ساری زندگی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ نے زندگی گزارتی پرہیزگاری میں، آخری دم پہ آپ کے کلمہ ہی نہیں آ رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ غمگین ہو جائیں، دل پہ لے لیں بات، نہ ایسی کوئی خوشی کی چیز ہے کہ آپ دلی خوشی کا اظہار کریں۔ یہ تو دنیا دار لوگ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا ہی ان کا مقصود و مطلوب و محبوب ہوتا ہے، تو وہ شادی ہوتی ہے پٹاخے چھوڑتے ہیں، رزلٹ آتا ہے پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی کرکٹ آپ میچ جیت جاتے ہیں کوئی بڑا، تو آتش بازی ہوتی ہے نا، عام طور پہ یہ وہ ہے جب فائنل میں جو بھی ٹیم جیتتی ہے تو اس پہ اہتمام کیا جاتا ہے خوشیوں کا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا ایسی کوئی خوشی یا غم کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ باطنی چیزیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کی ہمیں ہدایت بھی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پہ، اس پہ چاہیے کہ یہ لوگ خوشیاں بنائیں، اور یہ بہتر ہے اس سے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اب روحانی خوشیاں بات آئی گئی ہے تو میں یہ کہہ دوں باطنی خوشیاں کیا ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کلام اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، یہ بہت خوشیاں منانے کا یعنی موقع ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ آئی تو پھر یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو چن لیا ہماری ہدایت کے لیے، اور ہمیں ہدایت دی اپنے بندے کے ذریعے، تو یہ بہت بڑی خوشی کے مواقع ہیں۔ پھر اگر آپ کو قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے مثال کے طور پہ، یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آپ کو ایک رہنما مل جائے تو یعنی آج کے حالات میں، جبکہ یعنی آج کے حالات میں آپ نے اسلام کے پیغام کو سمجھ لیا اور اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، اور کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اور آپ نے اقرار کر لیا کہ میری منزل اللہ ہے، میں اللہ کے راستے پر چلوں گا، اور پھر آپ کو ایک رہنما مل گیا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ رہنما مل گیا، آپ اس پہ مٹھائی بانٹے، اس دن کو یاد رکھے، اور پھر اس کو خوشیاں منایا کیجیے۔ قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن آپ کو ایک ایسا موقع ملا ہے کہ قرآن کو آپ سمجھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو اس پہ آپ خوشیاں منائیں۔ آپ دیکھیں ہم اکثر یہ ہوتا ہے، آج کل تو میں آپ کو کہتا نہیں ہوں، لیکن جب بھی کوئی سپارہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ پہلے ہم کرتے تھے خوشیاں، لیکن اب یہ ہے کہ صورتحال مختلف ہے، ہم کرتے ہیں اپنے طور پہ تو کر لیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ چلتا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، یعنی یا اس پہ خوشی کا اظہار کریں، یا کوئی خرچ کریں، یا خیرات کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا جب آپ ایک سپارہ شروع کرتے ہیں اور ایک اختتام پذیر ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، تو اس کے موقع پہ خوشی منانی چاہیے۔ یہ خوشیاں ہیں، یہ حقیقی خوشیاں ہیں ہماری۔ اللہ کا فضل، یہ آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ اس پہ چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی دنیاوی جو مال و دولت آپ جمع کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روحانی خوشیاں منائے کیجیے. اور یہ رہنما کی جو میں نے بات کی، اس میں بھی یہ خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے تقاضوں پر آپ ایک رہنما کی رہنمائی کے بغیر عمل نہیں کر سکتے، اور وہ رہنما بھی ایسا ہو جو واجبی سے آپ کا تعلق نہ ہو. یہاں تو آج کل بیعت لوگ کر لیتے ہیں پھر تعلق نہیں رکھتے، نہ کچھ پوچھتے ہیں، نہ کچھ منزل کا پوچھتے ہیں، نہ یہ بس ایسی بس برائے نام سی وہ ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ کسی رہنما کا ملنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یقیناً ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ڈھونڈنے والوں کو. وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا جواب شکوہ کا، کہ ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں. تو وہ پورا مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ڈھونڈنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، یہ جملہ مجھے یاد ہے. بہرحال یہ جو سامعین اکرام، یہ جو کسی کا ملنا ہے، تو ایک میرے خیال سے اقبالی کا شعر ہے، اس میں اس نے یعنی اس رہنما کو ہمدم دیرینہ کے الفاظ سے استعمال کیا ہے. ہمدم کہتے ہیں مطلب ایک آپ کا ساتھی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے. ہمدم دیرینہ مطلب ابدی طور پہ نا، یعنی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہمدم دیرینہ. تو وہ میرے خیال سے استاد ذوق کا ہے یہ شعر، کیونکہ یہ اس میں استاد ذوق کا وہ تخلص بھی آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. مسیح آپ کو معلوم ہے کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگ ان کے انتظار میں ہیں بھارت. اور پھر حضرت خضر کا ہم سنتے ہیں کہ بھئی حضرت خضر زندہ ہیں اور وہ بھٹکے وہ ان کو راستہ دکھاتے ہیں. یہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے نا، شرعی طور پہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن یعنی حضرت خضر، یعنی خضر اور یہ دو مشہور نام ہیں. لیکن استاد ذوق کہتے ہیں کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. لیکن ہماری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں، نہ ہمیں اسے اہمیت دیتے ہیں اور نہ اس سے کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مل بھی جائے تو رسمی سا ایک تعلق ہے. بہرحال وہ دنیا داری کا ایک وہ ہے سلسلہ ہے. بہرحال میں تذکرہ کر رہا تھا لا یفلح الظالمون کی. ظالم کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، مخلوق جب اپنے خالق سے منہ موڑ لے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آج دیکھیں ہم مسلمانوں نے، حضور کا نام لینے والوں نے، اللہ کا نام لینے والوں نے اپنے خالق سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے رب کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. توجہ کریں سامعین اکرام اس آیت پہ کہ تم کہنا نہ مانو، آپ کہنا نہ مانیے ہرگز اس شخص کا من تولا عن ذکرنا، جو پھر گیا میری یاد سے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب نتیجہ کیا ہے؟ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اب اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفریط پہ مشتمل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم جب میں آپ کو کہتا ہوں نا، اس کا مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے اپنے دل سے نکال دیا ہے، اور اپنے دل جو ہیں دنیا کی یاد سے آباد کر لیے ہیں.
دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ تو دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں تو اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی اور چیز کی کوئی یاد ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس یاد سے ہم نے اپنے دل کو آباد رکھنا تھا، وہ جو ہے اس سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ ساری ما سوی اللہ کی محبتیں تو دل میں ہیں، پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، گاڑی سے محبت ہے، اور سارے مطلب ادھر ادھر جو آپ کے ساتھی ہیں یہ وہ، تو اس سے محبت ہے، لیکن اللہ کی نہیں ہے، تو اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یہ ایک خاص چیز ہے سامعین کرام، جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یاد الہی سے دل کو آباد کرنا چاہیے اور دیگر محبتوں سے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ بہرحال ظالم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ دیکھیں ظلم کیا ہے قرآن کی زبان میں، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ ظالم ظلم اگر کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر کرتا ہے، کوئی بھی ظالم، کوئی نام ظالم جس قسم کا بھی، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی حق تلفی کرتا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، انسان کا ٹھکانہ رب کے پاس ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین جو ہوں گے، ظاہر ہے انسان ہے تو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ فی جنات ونہر، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اس سچے بیٹھنے کی جگہ، سچی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے سامنے کا، انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، شیاطین کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لیکن کیا کیجئے اگر ہم اپنے آپ کو، ہم شیطان کی پیروی میں لگ جائیں، ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ یقیناً ان لوگوں کا ٹھکانہ جو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، نفس کی بندگی کر رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ اور یہ لوگ حقیقی طور پہ ظالم ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کے نفسانی خواہشات پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ابھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا، اور یہ آیت آنے والی ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدم من اللہ، آیت نمبر 50 میں یہ آئے گا۔ ومن اضل، کون ہے سب سے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو خواہشات اللہ کی ہدایت کے بغیر نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور سب سے زیادہ ظالم ہے، اور ظلم کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، اس آیت پہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک خاص جملہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں ظالم سیاق و سباق کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام، فرعون ظالم تھا، جس نے باوجود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر کے یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے من گھڑت باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ابھی آپ پڑھیں گے اس کی، حامان کو کہنے لگا کہ بھئی اینٹیں بناؤ، آگ سے مٹی کو آگ میں تاپو اور مضبوط اینٹیں بناؤ، اور اس سے ایک محراب بناؤ، مینار بناؤ، تاکہ میں دیکھوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے بھی آسمانوں میں کہ نہیں۔ لعلی اطلع الہ موسیٰ، یہ اگلی آیت ہے۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین۔
فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. یہ ابھی آ رہا ہے وہ انشاءاللہ آیت آ رہی. تو بات یہ ہے کہ ظلم کو پہچانے. اکثر یہ ہے کہ یعنی میں جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحیں بھی پھیر رہے ہیں، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہے حقیقت میں، اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا آپ یہ تجزیہ کریں نا، اس میں اتنی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. وہ ہر دوسرے تقریباً ہر شخص اسی طرح اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور وہ سمجھ یہ رہا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. رب کی ملاقات سے عملاً انکار ہے، رب کے احکامات سے عملاً انکار ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اچھے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال اس آیت میں سامعین کرام یہ ایک لفظ جو ہے آپ کو، یعنی آج کا خلاصہ سبق کا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میرا شمار ظالموں میں تو نہیں ہے، کہیں میں اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہی یا کر رہا. یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. ترجمہ سنا دیجئے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرے رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت من عندہ، اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیابی نہیں پائیں گے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Moses said, My Lord is well aware of him who brings guidance from him and him who will have the sequel of the abode. The wrongdoers will not succeed. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.